نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ عزیز ساتھیوں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں اور جوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 95 سورۃ الاعراف۔ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب وہ جامع ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، جو ہر زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پر اختیار فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی نبی بھیجا گیا تو پہلے اس قوم کے خارجی ماحول کو قبول دعوت کے لیے نہایت سازگار بنایا گیا، یعنی اس کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا گیا۔ قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اسی طرح کی تکلیفیں اس قوم پر ڈالی گئیں تاکہ اس کا دل نرم پڑے، اس کی شیخی اور تکبر سے اکڑی ہوئی گردن ڈھیلی ہو، اس کا غرور، طاقت اور نشہ دولت ٹوٹ جائے، اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی قوتوں قابلیتوں پر اس کا اعتماد شکست ہو جائے، اسے محسوس ہو کہ اوپر کوئی اور طاقت بھی ہے جس کے ہاتھ میں اس کی قسمت کی باغیں ہیں، اور اس طرح اس کے کان نصیحت کے لیے کھل جائیں اور وہ اپنے خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے۔ عزیز ساتھیوں، انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ بے وفائی میں دیر نہیں کرتا، جو ہی اس کو آسانی ملتی ہے وہ پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی بے وفا ہو جاتا ہے، اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہی بے وفا ہو جاتا ہے۔ اچھا، خدا کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانے پر آمادہ ہو جائے، پھر جب اس سازگار ماحول میں بھی اس کا دل قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتا تو اس کو خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت ہے کہ پھر ایسے انسان کو اللہ خوشحالی کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہاں سے اس کی بربادی کی تمہید شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ نعمتوں سے مالا مال ہونے لگتی ہے قوم تو اپنے برے دن بھول جاتی ہے، اور اس کے کج فہم رہنما، نالائق قسم کے جو رہنما ہوتے ہیں، اللہ سے دور رہنما جو ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں، اور پھر اس قوم کے کج فہم رہنما یعنی کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے اور فہم نہیں ہوتا ہے، اس قوم کے ذہن میں تاریخ کا یہ احمقانہ تصور بٹھاتے ہیں کہ حالات کا اتار چڑھاؤ، قسمت کا بناؤ اور بگاڑ کسی حکیم کے انتظام میں اخلاقی بنیادوں پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک اندھی طبیعت بالکل غیر اخلاقی اسباب سے کبھی اچھے اور کبھی برے دن لاتی ہی رہتی ہے۔ لہذا مصائب اور آفات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا اور کسی ناصح کی نصیحت کو قبول کر کے، یعنی نصیحت کرنے والے کی جو نصیحت ہے اس کو قبول کر کے خدا کے آگے زاری و تذرع کرنے لگنا بجز ایک طرح کی نفسی کمزوری کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وہ احمقانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کھینچا ہے۔ لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربته أهله ولا فيما أرسله، یعنی مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ صاف ہو کر نکلتا ہے، ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ بس
جب کسی قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ مصائب سے اس کا دل خدا کے آگے جھکتا ہے، نہ نعمتوں پر وہ شکر گزار ہوتی ہے، اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے، تو پھر اس کی بربادی اس طرح اس کے سر پر منڈلانے لگتی ہے جیسے پورے دن کی حاملہ عورت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کب اس کا وضع حمل ہو جائے۔ یہاں یہ بات اور بھی جان لینی چاہیے عزیز ساتھیوں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے جس ضابطے کا ذکر فرمایا ہے، ٹھیک یہی ضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے موقع پر بھی برتا گیا، اور شامت زدہ قوموں کے جس طرز عمل کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ٹھیک وہی طرز عمل سورۃ الاعراف کے نزول کے زمانہ میں قریش والوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی متفقہ روایت ہے، یعنی کہ دونوں اتفاق کرتے ہیں اس روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف کے زمانہ میں جیسا 7 سالہ قحط پڑا تھا ویسے ہی قحط سے ان لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں اور خون تک کھا گئے۔ آخرکار مکہ کے لوگوں نے، جن میں ابو سفیان پیش تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے خدا سے دعا کیجئے، مگر جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ برا وقت ٹال دیا اور بھلے دن آئے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے زیادہ اکڑ گئیں، اور جن کے دل تھوڑے بہت پسیج گئے تھے ان کو بھی اشرار قوم نے، یعنی کہ شریر شیطان قوم نے یہ کہہ کر ایمان سے روکنا شروع کر دیا کہ میاں یہ تو زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے، پہلے بھی آخر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ ایک لمبا قحط پڑ گیا، لہٰذا ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھندے میں نہ پھنس جانا۔ یہ تقریریں اس زمانے میں ہو رہی تھی جب یہ سورۃ اعراف نازل ہوئی ہے، اس لیے قرآن مجید کی یہ آیات ٹھیک اپنے موقع پر چسپاں ہوئی ہیں، اور اسی پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے ان کی معنویت پوری طرح سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 21 ہے، سورۃ نحل کی 112 ہے، سورۃ مومنون کی 5 اور 76 اور سورۃ الدخان کی آیت نمبر 9 جو ہے ان میں ہم جا کر اور زیادہ تفصیل کو جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو جگانے کا بھی انتظام کرتے ہیں اپنے اس حکم کو بھیج کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے آگے گڑ گڑائیں، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کی فطرت کا اچھی طرح سے علم ہے کہ کتنی دیر لگاتا ہے بھٹکنے میں، تھوڑی سی دیر میں انسان بھٹک جاتا ہے، مشکل پڑی اللہ سے دعائیں، آسانی ہوئی اللہ کو بھلا دیا، ایسا سمجھا کہ اب تو کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کے حالات ہیں اس وقت بھی، حالات امت مسلمہ کے ایسے ہی ہیں، یہ خصوصاً میں امت مسلمہ کے حالات ایسے ہیں، اور عموماً میں تو پوری انسانیت کے ساتھ ہی ایسا ہے، کیونکہ قرآن پوری کی پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، نازل ہوا ہے کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارے لیے تحفہ بن کے آیا، ہمارے لیے سبق لے کر آیا ہے قرآن کریم، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے اور عموماً میں تمام انسانوں کے لیے۔